بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ محترم ناظرین و ناظرات، بسم اللہ سے والناس تک سخاوت القرآن کے نام سے تفسیر قرآن مجید کی آج 5ویں نشست ہے، اور آج کی نشست میں ہم سورۃ الفاتحہ کے بارے میں گفتگو کریں گے۔ سب سے پہلے تو یہ نوٹ کر لیجئے کہ سورہ فاتحہ تنہا وہ سورہ ہے کہ جو مکے میں بھی نازل ہوا اور مدینے میں بھی نازل ہوا۔ لقد آتیناک سبعا من المثانی والقرآن العظیم۔ اے میرے حبیب، ہم نے آپ کو 7 آیتوں والا سورہ ریپیٹ کر کے دیا۔ مثانی ریپیٹڈ کو کہتے ہیں، یعنی جو ثانی سے نا، ثانی دوسرا، مثانی 2 مرتبہ، پہلے مکے میں نازل ہوا اور پھر مدینے میں نازل ہوا۔ دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ سورۃ الفاتحہ کے علاوہ کوئی ایسا سورہ نہیں کہ جس کو فرشتوں کا جلوس لے کر آیا۔ یہ واحد سورہ ہے، باقاعدہ قطار اندر قطار اللہ نے فرشتوں کا جلوس بھیجا ہے جبریل کی سربراہی میں، کہ جو لے کر اس کو حضور پر آیا۔ تیسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ کسی صورت کے آنے پر شیطان کی چیخیں نہیں نکلی۔ جب فاتحہ آئی تو شیطان کی بھی چیخیں نکل گئی۔ رن الشیطان، شیطان چیخ پڑا، اس نے کہا فاتحہ آ گئی تو میں برباد ہو گیا۔ چوتھی بات یہ سمجھ لیجئے کہ یہ سورہ آدھا اللہ کا ہے، آدھا بندے کا۔ کیسے؟ فنصفہا لی ونصفہا لعبدی۔ دیکھیے ذرا گنتے آئیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان و رحیم ہے۔ یہ بندے کا بھی ہے، سلسلہ گفتگو اللہ کا بھی ہے۔ شروع بندہ کر رہا ہے، نام اللہ کا لے رہا ہے، تو بسم اللہ تو مشترک ہو بندے کے لیے بھی اللہ کے لیے۔ اب آ جائیے، الحمد للہ رب العالمین، جن سے حمد ہے اللہ کے لیے جو عالمین کا رب ہے۔ یہ اللہ کے لیے خاص، یا کل حمد اللہ کے لیے۔ الف لام یا جنس کا ہے یا الف لام استغراق کا ہے۔ جنس یعنی جن سے ہم، اور کوئی جنس کسی اور کے لیے نہیں، یعنی جتنی بھی حمد پر جنس اطلاق ہو سکتی ہے وہ اللہ کے لیے۔ استغراق کا ہو تو جتنی بھی تعریف ہو سکتی ہے وہ اللہ کے لیے، اللہ کے لیے ڈیو ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، یہ ایک بسم اللہ کے بعد پہلی آیت ہو گئی، یہ اللہ کی۔ الرحمن الرحیم، یہ دوسری آیت ہو گئی، یہ بھی اللہ کی۔ وہ رحمان ہے، وہ رحیم، پچھلے درس میں بیان کر چکے ہیں رحمان و رحیم کا معنی۔ مالک یوم الدین، وہ اللہ یوم دین کا مالک ہے، یہ بھی اللہ کے لیے۔ اب دیکھیں یہ 3 کی 3 آیتیں اللہ کی۔ اب آئیے، اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ، اے رب، تو ہمیں صراط مستقیم پر قائم رکھ،
ہدایت فرما. اب اس میں دیکھیے بندہ آ گیا, بندے کی ڈیمانڈ ہے ہمیں, بندے کی دعا آ گئی. اچھا کون سا راستہ؟ صراط الذین انعمت علیہم, وہ ان بندوں کا راستہ جن پر تیرا انعام ہوا, وہ محمد و آل محمد علیہم السلام. یہ بھی بندے آ گئے. فنصفھا لی ونصفھا لعبدی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, ان کا نہیں جن پر تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہوئے, گمراہ ہونے والے, یہ بھی بندے. تو آدھا بندے کے لیے, 3 آیتیں بندے کے لیے, 3 آیتیں اللہ کے لیے. یہ چوتھی بات یہ ذہن نشین کر لی. 5ویں بات یہ ذہن نشین کر لیجیے کہ یہ اعظم سورت عند اللہ درجۃ, اس سے بہتر کوئی اور سورت اللہ نے نازل نہیں فرمائی. حتیٰ کہ یاسین سے بھی یہ افضل ہے. اندازہ لگا, یاسین قلب القرآن ہے, مگر فاتحۃ الکتاب یاسین سے بھی افضل ہے درجے میں, کیونکہ یاسین پوری پڑھ لیں نماز میں, نماز نہیں ہوگی. فاتحہ پڑھیں تو نماز ہوگی. دوسری سورت رہ بھی جائے تو کم از کم فاتحہ ہو جائے تو نماز ہو جائے گی. اس کا سبسٹیٹیوٹ ہے. کوئی چیز فاتحہ کا سبسٹیٹیوٹ نہیں ہے, یہ سبسٹیٹیوٹ ہے. اس لیے اس کو قرآن عظیم کے ساتھ رکھا گیا کہ یہ فاتحہ اور قرآن عظیم. یہ 5 باتیں اب تک عرض کی. 6ٹھی بات یہ ہے, ذہن نشین فرما لیجیے کہ سورت الفاتحہ کے علاوہ کوئی سورت ایسی نہیں کہ جس کے بارے میں یہ کہا گیا ہو کہ اگر 70 مرتبہ پڑھو اور مردہ زندہ ہو جائے تو تعجب نہ کرو. یہ صرف فاتحہ کے بارے میں, مردوں کو زندہ کرنے والی سورت کا نام ہے فاتحہ. اب اندازہ ہوا کہ ہم فاتحہ کیوں پڑھتے ہیں. اگر اپنے مردوں کو مردہ بھی سمجھتے ہوں تب بھی فاتحہ جائز ہے, اس لیے کہ فاتحہ وہ کیمیا ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتا ہے. تو یہ فاتحہ واحد سورہ ہے جو مردوں کو زندہ کرنے والا سورہ ہے. اچھا 7ویں بات یہ بھی سمجھ لیجئے کہ ایک وقت ایسا تھا کسی اور امت پر, امت رسول پر نہیں, اگرچہ یہ فاتحہ نازل ہوئی ہے حضور پر, البتہ انبیاء کو, چیدہ انبیاء کو اللہ تعالیٰ نے اس کی تعلیم دی تھی. ایک امت پر عذاب ہو رہا تھا, اس شہر کے چند لوگوں کو سورۃ الفاتحہ کی تعلیم دی گئی تھی. 40 سال تک عذاب ٹل گیا فاتحہ کی تلاوت کے سبب. 8ویں بات یہ سمجھ لیجئے سورۃ الفاتحہ کی بابت کہ یہ اوپنر ہے. جس طرح کین میں اگر کوئی پروڈکٹ بند ہو اور اوپنر نہ ہو آپ کے پاس, یہ ہم جب جوان تھے اس وقت یہ ایران وغیرہ میں بھی رب گوجہ ہوتا تھا, رب گوجہ یہ ٹماٹروں کا ساس, تو اس کو بند کر دیتے تھے, اوپر وہ ایک کین اوپنر آتا تھا. اب تو وہ ڈھکن آ گئے نا, کھل جاتا ہے. پہلے وہ کین اوپنر ہوتا تھا باقاعدہ, وہ کین اوپنر کے ذریعے آپ, ہاں پاکستان میں بھی تھا, یہ کین اوپنر یوں کر کے کھولتے تھے. اب اگر کین اوپنر نہیں ہوتا تھا پروڈکٹ کا کوئی فائدہ ہی نہیں. تو گویا یہ فاتحہ قرآن جو کہ کین ہے, رحمت و بشارت و برکت و عنایت الہی کی, اس کے اوپنر کا نام فاتحہ ہے. فاتحہ کا معنی بھی اوپنر ہوتا ہے. اگر فاتحہ کو یوز نہ کریں تو اللہ کی رحمت کی کین کھلے گی ہی نہیں. اسی لیے ہم اپنی نماز کا آغاز بھی فاتحہ سے کرتے ہیں کہ اگر نماز بھی رحمت الہی ہے تو کھلے گی فاتحہ کے ذریعے. اس لیے ہم اپنے مرحومین کے لیے قرآن خوانی کا آغاز بھی فاتحہ سے کرتے ہیں. ختم دلاتے ہیں تو ختم میں فاتحہ پڑھتے ہیں, اس لیے کہ ختم کا کین کھلے گا نہیں جب تک کہ اوپنر نہ لایا جائے. یا دوسرے لفظوں میں یوں کہوں کہ ایک جگہ اگر لاک میں
آپ کا خزانہ بند ہو اور چابی نہ ہو آپ کے پاس تو خزانے کا کوئی فائدہ نہیں. چابی لگائیں گے تو خزانہ کھلے گا. اللہ کے خزانے کی چابی کا نام ہے سورۃ الفاتحہ. نویں بات، نواں امر یہ سمجھ لیجئے کہ سورۃ الفاتحہ وہ کیمیا ہے کہ جو غیب کو شہود میں بدل دیتا ہے. اس کو ذرا سمجھ لیں. آپ نے شروع کیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام کے ساتھ جو رحمان الرحیم، وہ اللہ. الحمدللہ رب العالمین، ساری حمد ہے اس اللہ کی، وہ تھرڈ پرسن، وہ اللہ، اس اللہ کی ساری حمد ہے جو رحمان و رحیم ہے. وہ اللہ جو مالک یوم الدین ہے، وہ اللہ جو رحمان و رحیم ہے، وہ اللہ جو مالک یوم الدین ہے. یہ وہ ہے. وہ آپ نے آدھی پڑھی تھی سورت، آپ نے فوراً یو ٹرن لیا. ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ سے ہی مدد چاہتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم، تو ہمیں سیدھی راہ پر قائم رکھ. یہ وہ تو کیسے ہو گیا؟ یہ تو وہ تھا. تو فاتحہ وہ کیمیا ہے کہ آدھی پڑھ لینے سے غیب الہی شہود میں بدل جاتا ہے. وہ جو اللہ دور ہوتا ہے وہ اللہ قریب آ جاتا ہے کہ اب میرا بندہ مانگ کیا مانگتا ہے. 10واں اور آخری امر یہ سمجھ لیجئے، پھر انشاءاللہ اور گزارشات آپ کے لیے پیش کرتے ہیں. سورۃ الفاتحہ اکیلا وہ سورہ ہے، یہ بھی آج سمجھ لیجئے. اگر سورت کہیں سورت تو مؤنث ہے، فاتحہ کی سورت. سورہ کہیں سورہ تو وہ مذکر ہے. فاتحہ کا سورہ، یاسین کا سورہ، یاسین کی سورت. یہ بھی ذہن میں آپ کے آ جائے. اور سورت بیسیکلی سور یاد ہوگا، سور کہتے ہیں دیوار کو، سور البلد شہر کی دیوار. سورت کو سورت اس لیے کہتے ہیں کہ یہ دیوار آ جاتی ہے بیچ میں، ایک سیکشن اگلا سیکشن اگلا سیکشن، اس لیے سورت کو سورت کہتے ہیں. اور آیت کا معنی ہوتا ہے نشانی. آیت معجزے کو بھی کہتے ہیں، یہ بھی معجزہ ہے کہ درس ہو رہا ہے اور شاگرد سو رہے ہیں، یہ بھی بہت بڑا معجزہ ہے، یہ بھی آیت الہی ہے. تو آخری 10ویں بات یہ سمجھ لیجئے کہ اس سورۃ الفاتحہ کے کل 20 نام ہیں، کسی اور سورت کے 20 نام نہیں ہے. یہ واحد سورت ہے کہ جس کے 20 نام ہے. اب وہ نوٹ کر لیجئے. نمبر ایک فاتحۃ الکتاب، کیونکہ یہ کتاب کو کھولنے والی ہے، یہ سورہ کتاب کو کھول دیتا ہے. نمبر 2 ام القرآن، قرآن کا مرکز. حضور کو جو امی کہا گیا اس کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ وہ ام القرآن اور ام الکتاب سے ہے، کہ وہ فاتحہ ان کو عنایت کی گئی ہے. یا ام القرآ، جی بستیوں کی مرکز ماں، مرکز کی طرف سے مکہ بستیوں کی ماں ہے. یا منسوب الی الام، یتیم تھے اس وجہ سے بھی ہے کہ جب بھی چلتے تھے تو لوگ کہتے تھے آمنہ کا بیٹا جا رہا ہے. تو یہ وجوہات ہیں. تو یہ سورہ جس سورۃ الفاتحہ کا درس آج ہم پڑھ رہے ہیں، یہ سورہ وہ عظیم سورہ ہے جس کے کل نام 20 ہیں. اگرچہ اور بھی ہیں مگر زیادہ جو مشہور نام ہے 20 ہے. کسی اور سورے کے 20 نام تفاسیر میں نہیں لکھے گئے. پہلا نام فاتحۃ الکتاب، دوسرا نام ام القرآن کیونکہ یہ قرآن کا مرکز ہے، تیسرا نام ام الکتاب کیونکہ یہ کتاب الہی کا مرکز ہے. ام الکتاب، کتاب کا مرکز. چوتھا نام ابھی عرض کیا ہے سبع المثانی، 7 آیتوں والا اور ریپیٹ کر کے دیا جانے والا. پانچواں نام مشہور ہے ہمارے ہاں سورۃ الحمد. اس کا نام سورۃ الحمد ہے اس لیے کہ اس کا پہلا لفظ حمد ہے.
अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को जब छींक आई थी तो सबसे पहले उन्होंने कहा था अल्हम्दुलिल्लाह। तभी से ये रस्म पड़ गई कि जैसे ही सुन्नत भी हो गई अंबिया की कि जैसे छींक आए तो कहा जाए अल्हम्दुलिल्लाह और अगला कहे यरहमो कल्ला। अब अमेरिका के अंदर तो सलाम का रवाज ही खत्म हो गया। हमारे शेख फाजिल सैलानी एक दिन बता रहे थे कि किसी मुजतहिद के बेटे को वो मिले, मुजतहिद के पोते को, तो उसने 2-2.5 घंटे की उस नशिस्त में एक मर्तबा अल्लाह का नाम नहीं लिया, न सलाम कहा, न खुदा हाफिज कहा, बल्कि वो अमेरिकनाइज हो चुका है। तो जाहिर है कि जब अंबिया की औलादें ठीक न रही, नूह की बेटा खराब हो गया, आदम का बेटा कातिल निकल गया, तो मुजतहिद बेचारा क्या चीज है या हम क्या चीज है। इसलिए हमें बहुत जोर लगाना होगा अपनी नस्ल को बचाने का। ये जो दरसे कुरान शुरू किया गया इलेक्ट्रॉनिकली, इसका भी हदफ असल ये है कि हमारे भाई बहन अपने बच्चों बच्चियों तक ये पैगाम आम करें और अपनी नस्ल को बचाएं। इसी कुरान की बरकत से और अहले बैत की बरकत से नस्ल बचेगी, वरना नस्ल के बचने का इम्कान बिल्कुल यहां पर नहीं। 5वां नाम सूरतुल हम। नहीं, लिखी नहीं जाती ना, लिखी थोड़ी जाएगी, लिखी तो एक ही दफा जाएगी। अगर लिखेंगे 2 मरतबा तो वो तो डिस्टर्बेंस हो जाएगी। हर सूरत 1 मरतबा लिखी जा रही, तो ये 2 मरतबा लिखेंगे नहीं। इसकी अजमत की खातिर ये कहा गया कि ये 2 मरतबा नाजिल हुई। सूरह यूसुफ के बारे में भी है, आपको याद होगा बताया था, एक रिवायत है सूरह यूसुफ के बारे में भी कि वो भी 2 मरतबा नाजिल हुई। अलबत्ता ये तो कदर मुतयक्कन है कि सूरतुल फातिहा क्योंकि नाजिल हो चुकी, कुरान का हिस्सा तो बन चुकी, वो जो दोबारा रिपीट की गई इसलिए अहमियत उसकी वाज़े हो जाए कि ये इतनी इंपॉर्टेंट है कि मदीने की लाइफ को भी अल्लाह की जात ने इसके नुजूल से खाली नहीं रखा और ऑफिशियली इसको 1 मरतबा फिर नाजिल किया ताकि अगर किसी के जहन में कोई शक भी था तो वो दूर हो जाए। जिस तरह आया गदीर के बारे में आपको यहीं पर जब अशरा हुआ था, एक बहुत पुरानी बात है, बता चुका हूं कि आया गदीर टुकड़ों में नाजिल हुई। या अय्युहा रसूलो बल्लिग मा उनज़िला इलैका मिन रब्बिक, ये एक टुकड़ा। व इन लम तफ़अल फमा बल्लग़्ता रिसालता, ये दूसरा टुकड़ा। वल्लाहु यासिमुका मिनन नास, ये तीसरा टुकड़ा। इन्नल्लाह ला यहदिल कौमल काफिरीन, ये चौथा टुकड़ा। तो देखिए 4 टुकड़ों में आई है, ये पार्शल है। तो इसी तरीके से सूरतुल फातिहा 2 मरतबा आई। 6ठा नाम सूरतुल फातिहा का है अल काफी। अल फातिहा तो काफिन, ये फातिहा काफी है। वो नहीं कि भाई अहले बैत को छोड़ देंगे, उसकी एक वजह बयान करता हूं, बल्कि हमारे आइम्मा अतार ने ये इरशाद फरमाया कि हमारी मिसाल फातिहा की मिसाल है। कैसे? हमारे भी जो 14 मासूमीन के नाम की रेपिटिशन को निकाल दे तो 7 बनते हैं। कैसे? मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अली सलामुल्लाह अलैह, फातिमा सलामुल्लाह अलैहा, हसन सलामुल्लाह अलैह, हुसैन सलामुल्लाह अलैह, जाफर सलामुल्लाह अलैह, मूसा सलामुल्लाह अलैह। बाकी तो रिपीट हुए हैं। तो गोया अगर रिपीटेड नाम हमारे भी निकाल दिए जाएं तो हमारी तादाद भी नामों की 7 है। जैसे सूरतुल फातिहा की आयतों की तादाद 7 है। सूरतुल फातिहा भी कुछ मक्के में नाजिल हुई, मक्के में एक दफा नाजिल हुई, एक दफा मदीने में। हम अहले बैत भी कुछ मक्के में आए, कुछ मदीने। मक्के में कौन कौन आए? हुजूर, मौला अली, बीबी सैयदा, बाकी मदीने में आए। तो देखा आपने, मुलाज़ा फरमा लिया कि ये आइम्मा अतार ने हमें ये गाइड फरमाया है कि सूरतुल फातिहा और हम रिजेंबल्ड है। कैसे? एक और जुमला सुन लीजिए, ला सलाता इल्ला बिफातिहतिल किताब,
نماز ہو نہیں سکتی بغیر فاتحہ کے۔ سارا قرآن پڑھ لیں، فاتحہ نہ پڑھیں، نماز نہیں ہو۔ سارے انبیاء کو مان لیں، ان ہستیوں کو نہ مانے، ایمان مکمل نہیں۔ ریزیمبلنس ہو گئی نا؟ یہ ریزیمبلنس ہے۔ امام علی نقی علیہ السلام کے دور میں متوکل عباسی کے پاس شاہ روم کا خط آئے۔ اس نے لکھا کہ ہم نے بائبل میں پڑھا ہے کہ کوئی ایسی صورت اللہ نے نازل کی ہے جو مردوں کو زندہ کر دیتی ہے، مریضوں کو شفا دے دیتی ہے، حاجتیں پوری ہوتی ہیں اس کے ذریعے، مشکلات حل ہوتی ہیں۔ ہم نے تورات، زبور، انجیل میں تو ڈھونڈ لیا، ہمیں تو کوئی ایسی صورت ملی نہیں۔ اگر آپ مسلمانوں کے پاس کوئی ایسی صورت ہو تو آپ ہمیں بتا دیجیے۔ متوکل نے کہا کہ اگر ایسی کوئی صورت ہوتی تو کیا ہمیں پتہ نہ ہوتا؟ ایک شخص وہاں بیٹھا تھا دربار میں، اس نے کہا کہ اگر خلیفہ، حاکم، تم اجازت دو تو میں وقت کے علی کو بلا کے لے آؤں۔ مولا جب تشریف لائے، امام علی نقی ہادی سلام اللہ علیہ، سامرا میں کیپٹل تھا، تو امام علیہ السلام نے کہا کہ جو تمہیں خط آیا ہے اس میں یہ لکھا ہے کہ اس صورت میں 7 ہیں اور 7 نہیں ہیں۔ جو 7 ہیں وہ تو 7 آیتیں ہیں، 7 مطلب ہے، 7 مفاہیم ہیں، اور جو 7 نہیں ہیں وہ الفابیٹس میں سے 29 میں سے، جو تجوید میں پڑھائے تھے پہلے سیشن میں، جو 29 الفابیٹس ہیں ان میں سے 7 نہیں ہیں۔ کون کون سے؟ ان میں سے فا نہیں، اسے ہم فے کہتے ہیں، فے غلط ہے اسے۔ اب عربی جب پڑھیں، یسر القرآن پڑھیں یا پڑھائیں تو سے نہ پڑھیں، فا، فا نہیں ہے، اس میں جیم نہیں ہے، اس میں خا نہیں ہے، اس میں زا نہیں ہے، اس میں زوئے، جس کو زوئے ہم کہتے ہیں، زوئے غلط ہے ویسے، وا ہے، وہ بھی وا یعنی زوئے نہیں ہے، اس میں شین نہیں ہے، اور اس میں فا نہیں ہے۔ یہ 7 نہیں۔ اب ظاہر ہے کہ اسے خط بند کرنا چاہا ہوگا۔ امام نے پوچھا کہ اگر اسے پوچھ بھیجا کہ کیوں نہیں ہے تو ابھی کیوں نہ لکھ کے بھیج دو؟ ہاں سرکار فرما دے، سا اس لیے نہیں کہ سا دلیل ہے صبور پر، قرآن میں ہے صبور، صبور کہتے ہیں موت، ہلاکت، کیونکہ فاتحہ والا تو ہلاک ہی نہیں ہوتا، اس لیے اللہ نے سا نہیں رکھی۔ سبحان اللہ۔ اس میں جیم نہیں، جیم دلیل ہے جہیم پر، جہیم، جہنم، فاتحہ والا تو جہنم میں جائے گا ہی نہیں۔ اس میں خا نہیں، خا دلالت ہے خباثت پہ، خبث پہ، فاتحہ والا تو پاک ہو کے جاتا ہے، خباثت کا ذکر ہی کیوں کرے نجاست کا۔ اس میں زا نہیں، زا دلیل ہے زقوم پر، زقوم تھور کے درخت کو کہتے ہیں جو جہنم میں ہوگا۔ جب فاتحہ والے نے جہنم ہی میں نہیں جانا تو ہم تھور کے درخت سے کیوں ڈرائیں؟ اس میں شین نہیں، شین دلالت ہے شقاوت پہ، شقاوت بدبختی کو کہتے ہیں، فاتحہ والا تو خوشبخت ہوتا ہے۔ اس میں زوئے نہیں، ذا نہیں، ذا دلیل ہے ظلمت پہ، ظلمت تاریکی کو کہتے ہیں، فاتحہ والے کی قبر تو منور ہو جاتی ہے، تاریکی کا تذکرہ کیوں کرے؟ اس میں فا اس لیے نہیں کہ فا دلیل ہے فرقت پر، فرقت جدائی کو کہتے ہیں، فاتحہ والے کا وصال تو اللہ سے ہو جاتا ہے، ہم فرقت کا ذکر ہی کیوں کریں؟ یہ 7 حرف اس میں نہیں ہے۔ یہ امام علی نقی علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے دربار کے اندر۔ درس 5واں درس اپنے اختتامی مراحل کی طرف جا رہا ہے۔ اب تک میں نے عرض کیا کہ 20 میں سے 6 نام، یہ کافی ہے
وہ ایک کافی ہوتی ہے اسٹار بکس کی، اور ایک ہے ڈنکن ڈونٹ کی، ایک عربک کافی، شابش عربک کافی ہے، ایک اللہ کی کافی ہے. جیسے کافی آغا سجاد کو پرسوں بہت نیند آ رہی تھی، آج تو ٹھیک ہے، میں ان کے لیے کافی لے آیا، بڑی زبردست قسم کی، بڑی اسٹرانگ. پوچھے ان سے کیوں آگا ایسی کافی پہلے کبھی پی تھی؟ آگا نے کہا ایسی کافی میری زندگی میں نہیں پی. تو جس طرح وہ کافی آپ کی آئی اوپنر ہے، یہ کافی سورت الفاتحہ بھی آئی اوپنر ہے، بیدار کر دیتی ہے. تو یہ کافی ہے. چھٹا نام. ساتواں نام اساس. اساس القرآن بھی کہا اور خود اساس بھی، کیونکہ لکل شیء اساس و اساس القرآن الفاتحہ. معصوم نے فرمایا ہر شے کی کوئی بیس ہوتی ہے، قرآن کی بیس ہے فاتحہ، دیوار. سبحان اللہ، معاف کرنا، بنیاد. دیوار اوپر آئے گی، بنیاد نیچے ہوگی. اساس یعنی بنیاد. آٹھواں نام ہے سورت الشفا، کیونکہ اس میں شفا ہے. حضور نے فرمایا لکل داء فیہا شفا. کوئی مرض ایسا اللہ نے پیدا نہیں کیا جس کا علاج سورہ فاتحہ میں نہ ہو. عجیب، 41 بار پڑھنے سے. مرگی کے مریض پر صحابہ کرام جا رہے تھے، مرگی کا مریض تھا، کان میں فاتحہ پڑھی، ٹھیک ہو گئے. یہ میرا ایک شاگرد ہے، مرگی کا مریض تھا حوضے میں، وہ میرے پاس آیا، اس نے کہا لا علاج ہو گیا ہوں. میں نے علاج کیا، آج 9 سال ہو گئے اس کو دورہ ہی نہیں پڑا. میرے ایک دوست کا بیٹا ہے، اس کو مرگی کا دورہ پڑتا تھا، آج اس کو 15 سال ہو گئے مرگی کا دورہ ہی نہیں پڑا. مرگی کا بہترین علاج سورت الفاتحہ. نمبر 9 سورت الصلاۃ. نواں نام سورت الفاتحہ کا، نماز کی سورت، کیونکہ نماز میں پڑھی جاتی ہے، نماز ہو ہی نہیں سکتی، اس لیے جنازہ کو نماز نہیں کہتے، وہ دعا ہے. صلاۃ الجنازہ دعا ہے، کیونکہ جب تک فاتحہ نہ ہو نماز ہو نہیں سکتی. 10واں نام سورت المناجات، ربط خالق و مخلوق کا نام ہے. 11واں نام سورت الرحمت، رحمت الہی کے نزول کی سورت ہے. 12واں نام سورت التعلیم، اسی سورت سے تعلیم دی جاتی ہے بچوں کو. ابتدا میں عقائد کی تعلیم دی جا رہی ہے، قرآن کی تعلیم دی جا رہی ہے. نمبر 13 عظیم، یہ سورت عظیم ہے. کسی اور یسألونک عن النبأ العظیم ہے، مگر سورت عظیم نہیں، سورت یہ عظیم ہے. 14واں نام وافیہ، یہ وافی ہے، اس کے انشاءاللہ ڈیٹیل آئے گی اگلے درس میں. رقیہ، یہ دم کرنے والی سورت ہے. دم کر کے پانی آنکھوں پہ اگر آپ دم کر لیں 10 مرتبہ، چاند کو دیکھ کر نیا چاند، یوں ہاتھ پھیر لیں اور 10 مرتبہ سورت الفاتحہ پڑھ لیں تو آنکھوں کی بینائی پلٹ آتی ہے، اور آنکھوں کی بینائی ختم نہیں ہوتی، نور پلٹ آتا ہے. آشوب چشم سے اللہ تعالیٰ شفا دے دیتا ہے جی نیا چاند دیکھ کر. انشاءاللہ اگلا جو درس ہوگا کل شرط زندگی، اس میں اور وظائف پہ گفتگو کروں گا. آج میں صرف فہرست بتا دوں وظائف پہ اور ناموں پہ، اگلے درس میں انشاءاللہ چھٹے میں کل بحث کر لیں گے. اس کا نام رقیہ بھی ہے. 15واں نام تفویض ہے، کہ اللہ اپنے بندے سے کہتا ہے کہ اے بندہ تو اپنی حاجتیں میری طرف بھیج دے، پھر میں جانوں تیری حاجتیں جانے، تو مجھے کہہ دے اہدنا الصراط المستقیم. نماز امام زمانہ بھی ہے 100 مرتبہ، ایاک نعبد و ایاک نستعین والی، وہ میں نے آزمائی ہے. بلکہ میرے ایک دوست ہیں نجف کے، وہ جو اس وقت کراچی میں ہیں، اور وہ بالکل باڈی گارڈ نہیں رکھتے. میں نے ان سے پوچھا کہ آپ باڈی گارڈ کیوں نہیں رکھتے؟ تو انہوں نے کہا کہ میں رات میں نماز امام زمانہ پڑھ لیتا ہوں، اتنی شہرت کے باوجود آج تک مجھ پر حملہ نہیں ہوا. یہ بہترین چیز ہے. بلکہ تمام مومنین کو چاہیے آپ اپنے اپنے رشتہ داروں کو ای میل کریں، SMS کر دیں، بتا دیں جو اس وقت طالبان کے غنڈوں سے اور جو القاعدہ کے غنڈوں سے بچنا چاہیں، تو سورت الفاتحہ والا یہ عمل خاص طور پہ ایاک نعبد و ایاک نستعین 100 مرتبہ، اور 7 مرتبہ رکوع اور سجدے کی تسبیح، یہ میرا مجرب عمل ہے. 7 مرتبہ، اگر 7 مرتبہ. اور جو
قنوت ہے اس میں اللہم کل ولیک الحجت ابن الحسن یا الہی عظم البلا، ان میں سے یہ میرا اپنا ذاتی تجربہ اور مشاہدہ ہے کہ اس سے اللہ کے فضل و کرم سے آپ محفوظ بھی رہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ آپ کو شر اعداء، شر حاسدین، سحر، جادو وغیرہ، اٹیکس، حملات، تہاجم، کڈنیپ ہونے سے، قتل ہونے سے اللہ محفوظ فرماتا ہے۔ یہ تفویض کہلاتی ہے۔ 16واں نام اس کا ہے، 14واں نام وافیہ، 15 رقیہ، 16واں تفویض، 17واں نام ہے کنز، کیونکہ حضور نے فرمایا ہاں کہ اس سے بہتر خزانہ اللہ نے عرش میں نہیں رکھا، سب سے بہترین خزانہ جو اللہ کا ہے وہ سورۃ الفاتحہ ہے۔ سورۃ السؤال، سوال، اللہ سے آپ مانگ رہے ہیں، بندوں سے نہیں مانگیں گے، اللہ سے مانگ رہے ہیں۔ ایاک نعبد و ایاک نستعین، ہمارے الہ تیری ہی عبادت کرتے ہیں، تجھ سے ہی مدد مانگتے ہیں، بندوں سے مانگیں گے وہ شرمندہ کریں گے، دیں نہ دیں۔ آپ ادھار مانگنے جائیں، ادھار قرض مانگنے، دیں گے نہیں، بدنام پورے شہر میں کریں۔ وہ کریم رب ہماری لغزشوں کے باوجود اتنا دیتا ہے کہ جتنا درکار ہی نہیں ہوتا، مگر میاں کی خبر بیوی کو نہیں دیتا، بیٹے کی خبر باپ کو نہیں دیتا۔ وہ بندے کو پتا ہے اس نے کیا مانگا ہے اور اللہ کو علم ہے اس نے کیا دیا۔ تو بجائے بندوں کے مانگنے کے، بندوں سے مانگنے کے، اللہ ہی سے مانگا جائے۔ ہمارے ایک دوست ہیں بہت پیسے والے، شاہ جی جانتے ہیں انہیں، حاجی صاحب بھی جانتے ہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ ان سے سینٹر کے لیے پیسے مانگ لیے، تو انہوں نے آگے جواب میں یہ کہا کہ قبلہ ہم آپ سے کہتے ہیں کہ آپ دعا کریں، تو آپ ہی کیوں نہیں مانگتے کہ آج آپ کو 10,000 مل جائے؟ یقین کریں خدا شاہد ہے، اسی دن یہ اشرف چٹوا، کیا نام تھا کا، چودھری صاحب، چودھری اشرف نام تھا نا، جو فجر میں آتے تھے، ذرا ان کو آپ اپروچ کیجئے نا، وہ آج کل نہیں آ رہے۔ وہ یہاں پر فجر، کل بات ہوئی، جمعہ کے دن بات ہوئی تھی، صبح یہاں 10,000 ڈالر دیں گے، یہ سامنے گواہ بیٹھے، اور آج تک واپس بھی نہیں دیے۔ تو آپ اللہ سے مانگے، بات تو ان کی ٹھیک تھی، وہ امیر آدمی کی، بھائی ہم سے کیوں مانگ رہے ہیں آپ؟ بندوں کو عادت بھی ہو، ظاہر ہے کہ یہ سلسلہ دین کا کیسے چلے گا اگر بندوں سے اللہ کے لیے نہیں مانگیں گے۔ آخری نام معصومین، یا اللہ اس درس کو قبول فرما، قرآن و اہل بیت کے صدقے میں حاضرین کی حوائج شرعیہ پوری فرما، قرآن و اہل بیت کے طفیل میں کہ رزق و مال میں برکت دے، ان پر عنایتیں کر، ان کے مرحومین کی مغفرت فرما، خاص طور پہ نذیر چٹھا صاحب، پروفیسر راجہ حسن رضا صاحب، زبیر، برکت علی صاحب، علی رضوی، ہمارے اختر عباس، حسن نذیر چٹھا، آغا سجاد جعفری، اور حاجی کو معاف کر، مشکلات کو حل فرما، قضاء حوائج فرما، اور ہم سب کا خاتمہ علی الخیر فرما، ہم سب کو حج و زیارات نصیب فرما، اور ہم سب کی اولادوں